کے ولی کے دامن کو نہیں تھامے گا۔ یہ صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہے کہ شیطان چاروں طرف سے بندے کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر پیر و مرشد کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہوگا تو شیطان کے سارے وار جو ہے وہ خالی چلے جائیں گے۔ اور یہ بات حضور غوث اعظم بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ حضور غوث اعظم عالم بن گئے، پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شے کے طریقت کی تلاش میں نکلے، علماء کرام سے پوچھتے رہے کہ کس کا مرید بننا چاہیے، کن کا تقوی اس وقت عروج پر ہے۔ اللہ اکبر بتانے والوں نے بتایا حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ ان کے ہاتھ پہ مرید ہو جائیے، بہت نیک آدمی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ مرید ہوتے ہیں۔ اب حضور غوث اعظم عالم بھی بن گئے، حضور غوث اعظم مرید بھی ہو گئے۔ خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ میرے نانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حالت ظاہری میں، خواب میں نہیں، فرماتے ہیں حالت ظاہری میں میرے سامنے جلوہ گر ہو گئے۔ اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا عبد القادر کیا بات ہے، تم درس کیوں نہیں دیتے، تقریر کیوں نہیں کرتے، واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فصاح بغداد جو بڑی شاندار عربی بولتے ہیں، میں عجمی شخص ہوں، میں ان کے سامنے کیسے گفتگو کروں؟ حضور کریم علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن نکال کے میرے منہ میں داخل کر دیا۔ فرمایا بیٹا عبد القادر جیلانی، اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بیٹا عبد القادر جیلانی اب تم درس دو، اب تم واعظ و نصیحت کہو۔ فرماتے جب ظہر کی نماز سے فارغ ہوا میں نے دیکھا کہ میرے دادا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی حالت ظاہری میں میرے سامنے موجود ہیں، اور وہی بات ارشاد فرمائی جو سرکار نے ارشاد فرمائی، اور میں نے وہی معاملہ پیش کیا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن نکال کے میرے منہ میں داخل کر دیا۔ اب مجھے بتائیے تو صحیح کہ جس کی زبان سے لعاب رسول لگ جائے، جس کی زبان سے لعاب علی لگ جائے، کیا اب فصاحت و بلاغت میں کوئی بندہ حضور عبد القادر جیلانی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، نہیں کر سکتا۔ اب وہ سارے واقعات اور حالت کو میں مختصر الفاظ میں یوں بیان کر دوں تو عجب نہیں ہوگا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں پہلے دن درس دینے کے لیے مسجد میں بیٹھا، لوگوں کو اونٹوں پر بیٹھ کر خچروں پر بیٹھ کر بیل گاڑیوں میں بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے کہ میری مسجد بھر گئی اور لوگوں کا ہجوم باہر موجود تھا۔ پھر میں نے کہا کہ میں مدرسے کے صحن میں درس دوں گا۔ فرماتے ہیں جب درس دینے کے لیے بیٹھا لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، میرا مدرسہ بھی لوگوں سے جو ہے وہ کھچا کچ بھر گیا۔ پھر میرے مریدین اور محبین نے مدرسے کے ارد گرد کے سارے مکانات کو خرید لیا اور مدرسے میں شامل کر دیا۔ پھر میں درس دینے کے لیے بیٹھا، فرماتے وہ جگہ بھی چھوٹی پڑ گئی۔ پھر میں نے کہا میں جہاں پر عید کی نماز پڑھاتا ہوں وہاں پہ درس دوں گا۔ فرماتے جب وہاں درس دینے بیٹھا تو وہ عیدگاہ بھی چھوٹی پڑ گئی، لوگوں کی تعداد بہت تھی۔ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا وہ بغداد شریف میں جو فلانی جگہ بڑا سا میدان ہے میں وہاں پہ درس دوں گا۔ فرماتے جب وہاں درس دینے بیٹھا تو 70,000 انسان میری تقریر